بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے نماز وطر کا طریقہ کیا ہے، اور نماز وطر میں عمومی طور پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ غلطی کی انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی، بتایا جائے گا کہ وہ غلطی کون سی ہے، اور انشاءاللہ الکریم آپ توجہ سے ویڈیو سماعت کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس میں اگر کوئی آپ غلطی کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ درست ہو جائے گی۔ نماز وطر 3 رکعت عشاء میں وطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ واجب نماز ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ واجب نماز 3 رکعت ہے، اس میں سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پوری پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر اس میں 3 صورتوں کی ترتیب رکھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ اگر یاد ہو تو یہ پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورۃ لہب تبت یدا ابی لہب وتب یہ پڑھ لیں، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ لیں۔ تو یہ ایک ترتیب ہو جائے گی، اور اس ترتیب سے آپ یہ واجب نماز اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد اب دوسری رکعت آئے گی، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملا لیں گے، سورت لہب ملانے کے بعد رکوع و سجود کریں گے، پھر درمیان والا قاعدہ جو ہے وہ کریں گے التحیات جس کو ہم بولتے ہیں، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو اصل چیز ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو عمومی طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب تیسری رکعت شروع کی ہے تو تیسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی جائے گی الحمدللہ رب العالمین، پوری مکمل سورت پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ شریف، اور پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ اب سورہ اخلاص میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، تو اس کو بھی توجہ سے آپ نے دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دہرانا بھی ہے۔ تو پڑھنا کیسے ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر لوگ پڑھ جاتے ہیں قل هو اللہ، قل هو اللہ نہیں ہے، قل، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، یہ بڑا قاف ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب لم یلد ولم یولد اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں چونکہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو اس طرح یہ علیحدہ پڑھا گیا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی سورہ اخلاص مکمل ہوگی تو اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اور رفع یدین اس کو کہتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے۔ اب یہ جو اللہ اکبر پڑھنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تکبیر قنوت، تو یہ بھی پڑھنا واجب ہے، یہ تکبیر پڑھنا بھی واجب ہے، اور ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب تکبیر قنوت پڑھی گئی، تکبیر قنوت کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، جو آپ کو سکرین پر بھی انشاءاللہ نظر آ رہی ہوگی، توجہ سے سننی ہے اور توجہ سے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس میں جو غلطیاں ہوں گی وہ نکل جائیں گی، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، بار بار سنیں اور اس کو یاد کریں، تو انشاءاللہ الکریم بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ وطر جو ہے وہ اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے سماعت کیجئے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، اور بڑے احسن انداز سے میں نے کوشش کر کے آپ کے سامنے بیان کی، تو آپ بھی اسی طرح اس کو بار بار سنیں، بار بار یاد کریں اور پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو دعائے قنوت بھی یاد ہو جائے گی، اور نماز وطر صحیح انداز میں پڑھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ مزید کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور آپ کومنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ